السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اس کی مشق کو مکمل کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. جی تو بچوں، پہلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ تو جیسا کہ آپ اپنے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی تاجر آتا وہ کہتا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا نفع دوں گا، دگنے نفع کی پیشکش کی. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے دگنے نفع کی پیشکش کی. دوسرا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ تو آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کیا جواب دیا کہ سب سے زیادہ نفع تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مل رہا تھا. اگلا سوال ہے، جنگ یرموک میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس اثار سے کام لیا؟ تو اس کا جواب اس پیراگراف میں موجود ہے کہ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا. یہاں سے لے کر اس کا جواب یہاں تک ہوگا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے. یہاں تک. اگلا سوال ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے. یہاں سے لے کے پیراگراف جہاں پر ختم ہو رہا ہے، دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہاں تک. جی تو اگلا سوال ہے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے. ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں. یہاں سے لے کر اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے. یہاں تک. اور آخری سوال ہے کہ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب تھوڑا سا کریٹیو ہوگا کہ بحیثیت انسان ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. جس طرح صحابہ کرام نے ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت مشفقانہ اور ہمدردی کا رویہ دوسروں کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. اور اس میں کچھ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، اشرف ہے. تو اس لحاظ سے انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے اور مصیبت میں ان کی مدد کرنی چاہیے. اگلا مشقی سوال یہ ہے کہ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ہو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. تو پہلا MCQ ہے، ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے. تو اس کا درست جواب ہوگا 1000. دوسرا MCQ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. تو اس کا جواب ہوگا سارا، آپشن نمبر 4. اگلا MCQ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی. تو اس کا جواب ہوگا دگنا، آپشن نمبر 1.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، تو اس کا درست جواب ہوگا نصف۔ جی تو کثیر الانتہابی سوالات کے جوابات کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ لغت سے مراد ڈکشنری۔ تو پہلا لفظ ہے کارآمد۔ کارآمد سے مراد ہوتا ہے مفید، فائدہ مند، فائدہ پہنچانے والا۔ اگلا لفظ ہے خاطر ہوا۔ خاطر ہوا سے مراد ہوتا ہے قابل ذکر یا کافی۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی جملہ اس سے متعلق کہ مجھے کوئی خاطر ہوا فائدہ نہیں ہوا، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مجھے کافی فائدہ نہیں ہوا۔ اگلا لفظ ہے ایثار۔ تو ایثار سے مراد ہوتا ہے قربانی، کسی دوسرے کی خاطر قربانی پیش کرنا۔ اگلا لفظ ہے سخاوت۔ سخاوت سے مراد ہوتا ہے فیاضی۔ تو فیاض سے مراد سخاوت اور فیاضی سے مراد ہوتا ہے کہ انسان کو دل کھول کر خرچ کرنا۔ اپاہج۔ اپاہج سے مراد ہوتا ہے معذور، کہ کسی انسان کا جسم کا کوئی حصہ کام نہ کرتا ہو تو اس کو اپاہج کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے نظیر، اور نظیر سے مراد ہوتا ہے مثال۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کیجئے۔ تو پہلا لفظ ہے خاتم النبیین، تو اس سے مراد ہوگا نبوت کو ختم کرنے والے، یعنی کہ آخری نبی۔ اگلا لفظ ہے رسول اللہ۔ تو رسول اللہ، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے۔ اگلا لفظ ہے سرور کائنات۔ سرور کا مطلب ہوتا ہے سردار، تو سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پوری کائنات کے سردار ہیں، اور اس پوری کائنات میں صرف یہ دنیا شامل نہیں ہے بلکہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس میں شامل ہیں۔ اگلا لفظ ہے رحمت دو عالم۔ رحمت سے مراد رحمت، اور دو عالم سے مراد دونوں دنیائیں۔ دونوں دنیائیں سے مراد ایک یہ دنیا اور دوسری دنیا کہ جس میں قیامت کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ کے متضاد میں آپ کو بتا دوں گی اور جملوں میں آپ ان کو خود استعمال کرو گے۔ مخلوق کا متضاد ہوگا خالق۔ ایک مخلوق ہوتی ہے اور اس کو بنانے والے کو خالق کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے خوشگوار۔ تو خوشگوار کا متضاد کیا ہوگا؟ ناگوار۔ اگلا لفظ ہے بلند۔ تو بلند کا متضاد ہوگا پست۔ اگلا لفظ ہے خشک۔ تو خشک کا متضاد ہوگا تر۔ اگلا لفظ ہے سخاوت۔ تو سخاوت کا متضاد کیا ہوگا؟ بخل، کنجوسی۔ اگلا لفظ ہے انسانیت۔ تو انسانیت کا متضاد کیا ہوگا؟ حیوانیت۔ اس کے بعد کالم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائیں گے صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا لفظ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر کو ملائیں گے فاروق کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا لفظ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، تو اس کو ملائیں گے ذو النورین کے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے بلبل۔ تو بلبل لفظ کو پھول کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ پھول اور بلبل کا ذکر اردو شاعری میں اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے زنجیر۔ تو زنجیر کو لفظ ملائیں گے کڑیاں کے ساتھ۔ زنجیر اور کڑیاں ہم معنی الفاظ ہیں۔ اگلا لفظ ہے درد دل۔ تو سبق کے عنوان کے مطابق درد دل کو ملائیں گے انسان کے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے خشک سالی۔ تو خشک سالی کو ملائیں گے قحط کے ساتھ کیونکہ خشک سالی اور قحط ہم معنی الفاظ ہیں۔
اگلا لفظ ہے پروانہ. تو پروانہ کو ملائیں گے چراغ کے ساتھ کیونکہ چراغ اور پروانہ یہ الفاظ اکٹھے استعمال کیے جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے دار فانی. دار فانی کو ملائیں گے دنیا کے ساتھ. تو دار فانی سے مراد ہوتا ہے فنا ہونے والا، ناپائیدار. اگلا سوال ہے درست اور غلط کی نشاندہی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، یہ درست ہے. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، یہ درست سٹیٹمنٹ ہے. آگے دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا. تو یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ سبق میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 دے گا. آگے دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے. تو یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ سبق میں فتح مکہ کی بات نہیں ہوئی، سبق میں ہجرت مدینہ کے موقع پر انصار اور مہاجرین کی بات کی گئی ہے، تو یہ غلط ہے. تو اس کے بعد جلدی سے ہم مناسب الفاظ کی مدد سے حالی جگہ پر کریں، اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی ڈیش مثالوں سے بھری پڑی ہے. ڈیش میں آئے گا روشن. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ڈیش دی. ڈیش میں آئے گا ترجیح. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کی بے مثل تاریخ رقم کی، تو ڈیش میں آئے گا سخاوت. محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا ڈیش بھی کرتے ہیں، تو ڈیش میں آئے گا اظہار. دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم ڈیش ہوتی ہیں. ڈیش میں آئے گا مربوط. میم رے بے واو توئیں مربوط. اس کے بعد سوال نمبر 9 دیا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ذوالنورین سے مراد ہوتا ہے 2 نوروں والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں کہ جب ایک کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا عقد بھی نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. اس کے بعد دیکھیے کہ محاورے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محاورہ اس کے ظاہری معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے تاریخ رقم کرنا، گھوڑے بیچ کر سونا، پانی میں آگ لگانا. تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو محاورات کہا جاتا ہے. تو آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کیجیے. وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا. پانی پانی ہو گیا یہاں پر محاورہ ہے. وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا. بغلیں جھانکنے لگا یہ یہاں پر محاورہ ہے. اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی. عزت خاک میں مل گئی یہاں پر محاورہ ہے. وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی. یہاں پر ڈکار تک نہ لی محاورہ ہے. ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی. تو یہاں پر رنگ میں بھنگ ڈال دی محاورہ ہے. آگے دیکھیے خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے. عید کا چاند ہو گئے یہاں پر محاورہ ہے. اس کے بعد آخر میں خط کو لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ خط لکھنے والے کا مقام اور تاریخ صفحے کے اوپر انتہائی دائیں جانب درج کی جاتی ہے. خط کا اختتام کسی دعا پر کرنا چاہیے اور خط لکھنے والے کا نام خط کے آخر میں صفحے کے بائیں جانب لکھنا چاہیے. خط کے حصوں کے نام دیے گئے ہیں تو ان کو آپ پڑھ لیجئے گا اور خط لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے.